السلام علیکم ناظرین۔ پچھلی قسط کے اختتام پر عثمان اور تارگن خاتون قبیلے میں داخل ہوتے ہیں۔ لینا، حزل اور قبیلے کے تمام لوگ انہیں مشکوک نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ سرداری خیمے کے سامنے پہنچ کر عثمان اور تارگن اپنے گھوڑوں سے نیچے آ جاتے ہیں۔ تارگن جب وہاں سے چلی جاتی ہے تو عثمان گندوز سے گلے ملتا ہے۔ گندوز عثمان کو بتاتا ہے کہ گیہاتو کا ایلچی آیا تھا، وہ نکولا سے تمہاری صلح کروانا چاہتا ہے۔ عثمان پوچھتا ہے اگر میں نے ایسا نہ کیا تو وہ کیا کرے گا؟ گندوز کہتا ہے تب وہ اپنے لشکر کے ساتھ یہاں آئے گا اور سب کچھ برباد کر کے رکھ دے گا۔ تارگن خاتون ایک عورت کے پاس جا کر کھڑی ہو جاتی ہے اور عثمان اور گندوز کی باتیں سننے لگتی ہے۔ عثمان کہتا ہے آپ کے خیال میں ہمیں کیا کرنا چاہیے بھائی؟ گندوز کہتا ہے یاولک ارسلان اپنے خیمے میں دونوں طرف کے لوگوں کی ضیافت کرے گا اور اسی کی نگرانی میں صلح کروائی جائے گی۔ یہ سن کر عثمان ہنسنے لگتا ہے تو گندوز کہتا ہے عثمان میں تو کہتا ہوں کہ یہ ہم قبول کر لیتے ہیں۔ عثمان کہتا ہے آپ نے صحیح کہا، یاولک ارسلان سرداروں کا سردار بن چکا ہے۔ گندوز کہتا ہے عثمان دیکھو ہم نے منگول مصیبت سے ابھی جان چھڑائی ہے۔ عثمان کہتا ہے بھائی آپ فکر مت کرو، گیہاتو اب دوبارہ قبیلے نہیں آئے گا۔ اگر گیہاتو یہی چاہتا ہے تو میں اس کی دعوت قبول کرتا ہوں۔ گندوز کہتا ہے مجھے بالکل امید نہیں تھی کہ میں تمہیں راضی کر پاؤں گا۔ یہ خبر سن کر چچا اور ساؤچی بھی خوش ہوں گے۔ عثمان گندوز سے کہتا ہے طویل عرصے سے ہم نے ساتھ بیٹھ کر کھانا نہیں کھایا، آپ ہمیں جمع کریں، خواتین بھی آپس میں جھگڑ پڑی ہیں، اس سے قبیلے میں کچھ سکون آئے گا۔ گندوز کہتا ہے تم فکر مت کرو، میں یہ کر لوں گا، آپ نے اچھی رائے دی ہے۔ عثمان تارگن کی طرف دیکھتے ہوئے کہتا ہے آج شام کھانے پر میں ایک اہم موضوع پر بات کروں گا۔ گندوز کہتا ہے ٹھیک ہے بھائی، ہم اپنے کان صاف کر کے آئیں گے۔ اس کے بعد وہ دونوں سرداری خیمے کی طرف چل پڑتے ہیں۔ دوسری طرف گوگتوگ اور بوران قلعے کی کھوج لگا رہے تھے۔ اسی دوران دو بزنطینی سپاہی انہیں مشکوک نگاہوں سے دیکھتے ہیں تو گوگتوگ اور بوران ان پر حملہ کر کے انہیں قتل کر دیتے ہیں اور پھر ان کی لاشیں چھپا دیتے ہیں۔ ادھر رات کے وقت عبدالرحمن غازی ارطغرل کے پاس بیٹھے تھے۔ عبدالرحمن غازی ارطغرل کو بتاتے ہیں کہ گیہاتو یاولک ارسلان کو سردار اعلیٰ بنا چکا ہے۔ دندار اور ساؤچی صاحبان اس کے پیچھے چل رہے ہیں، انہیں کائیوں کا مستقبل اسی میں نظر آتا ہے، مگر عثمان صاحب اپنی سیاست جاری رکھے ہوئے ہیں۔ عثمان نے کولوجا حصار میں سکون نہیں آنے دیا۔ عثمان یاولک ارسلان کی پرواہ نہیں کرتا، جبکہ گندوز صاحب کا دماغ دندار اور ساؤچی صاحب کی طرف ہے، مگر اس کا دل عثمان کے ساتھ ہے۔ گندوز بھائیوں کو سنبھالنے کی کوشش میں ہے۔ عبدالرحمن غازی ارطغرل کو یہ سب بتا ہی رہے ہوتے ہیں کہ اسی دوران دندار، ساؤچی، گندوز اور عثمان خیمے میں داخل ہوتے ہیں اور ان کے پاس آ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ عبدالرحمن غازی کہتے ہیں حضور کی فرمائش تھی کہ انہیں کائیوں کی صورتحال بتائی جائے اور میں اس امید پر بتا رہا ہوں کہ وہ سن رہے ہیں۔ دندار کہتا ہے ارطغرل کا دل اور کان ہماری طرف لگے ہیں۔ گندوز کہتا ہے بابا آج رات آپ گھریلو دسترخوان پر شریک ہوں گے، جیسا کہ گزرے دنوں میں آپ کا سایہ ہمارے اوپر ہوتا تھا۔ ساؤچی کہتا ہے ہمارے دوست ہمارے اتحاد پر رشک کرتے ہیں اور ہمارے دشمن مایوسی پھیلانے کا سوچتے ہیں، وہ ہمارے درمیان کبھی نفاق داخل نہیں کر سکتے بابا، آپ کی امانت میرے ہاتھوں میں محفوظ ہے۔ عثمان ارطغرل غازی کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہتا ہے بابا آپ کا سوغوت میں لگایا گیا جھنڈا لہرا رہا ہے، جبکہ کاراجا حصار، کولوجا حصار، ایناگول اور ازنیک انتظار کر رہے ہیں۔ آپ ہمیں اس بنجر زمین سے اس جنت نظیر وادی میں لائے۔ پھر عثمان اپنے بھائیوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہتا ہے ہم 3 بھائی ہیں، آپ کے پرچم اور آپ کے معزز نام کو خشکی سے سمندروں تک تھامے رکھیں گے۔ یہ کہہ کر عثمان ارطغرل کے ہاتھ کا بوسہ لیتا ہے۔ اسی دوران ارطغرل کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ ادھر بمسی صاحب سرداری خیمے میں داخل ہوتے ہیں اور اسی دوران عثمان ارطغرل کے خیمے سے باہر آتے ہیں۔ عثمان بمسی صاحب کو بازوؤں سے پکڑتے ہوئے کہتا ہے انہوں نے مجھے سنا بمسی صاحب، میں نے انہیں ازنیک کے بارے میں بتایا، بہت دور کی جگہوں کا بتایا، انہیں سمندر پار کا بتایا۔ جیسے ہی ان کی آنکھوں سے اشک بہا تو گویا کہ کوئی طاقت ان کے ہاتھ سے میرے ہاتھ میں منتقل ہو گئی ہو۔ بمسی صاحب عثمان کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہتا ہے ماشاءاللہ میرے سردار ماشاءاللہ۔ پھر عثمان پوچھتا ہے کیا ہم تیار ہیں بمسی صاحب؟ بمسی کہتا ہے تیار ہیں، اللہ کے حکم سے تیار ہیں میرے شیر۔ عثمان پوچھتا ہے کیا ہم اب وہ قلعہ لیں گے؟ بمسی کہتے ہیں اللہ کے حکم سے لیں گے بیٹے۔ عثمان کہتا ہے تو پھر کل اس کی دہلیز کی جانب چل پڑتے ہیں۔ بمسی کہتے ہیں میں اس قلعے کے دروازے کو خود توڑوں گا، تم فکر مت کرو۔ یہ سن کر عثمان اور بمسی صاحب گلے ملتے ہیں۔ اسی دوران دندار، ساؤچی اور گندوز ارطغرل کے خیمے سے باہر آ جاتے ہیں اور وہ عثمان اور بمسی کو دیکھ کر حیران ہوتے ہیں۔ اس کے بعد رات کا وقت ہو جاتا ہے اور کائی خاندان کے لیے دسترخوان تیار کیا جاتا ہے۔ سب لوگ دسترخوان پر بیٹھے تھے۔ دندار کہتا ہے اللہ بھتیجے گندوز سے راضی ہو جس نے ہمیں دعوت دی، آپ لوگوں نے میرے خیمے میں آ کر مجھے دلی خوشی سے نوازا ہے،
گندوز کہتا ہے لیکن میرا دل اداس ہے، بابا ابھی تک ٹھیک نہیں ہوئے۔ پھر گندوز ساؤچی اور عثمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہتا ہے لیکن اگر ہم آپس میں اتحاد و الفت قائم رکھیں تو یہ ہمارے دلوں کے لیے خوش بختی کا باعث ہوگا اور پھر ہم ان مشکل دنوں سے آسانی کے ساتھ گزر جائیں گے۔ ساؤچی کہتا ہے آپ کی بات ٹھیک ہے بھائی، مگر ہمیں کیا ہوا کہ انہیں شریک نہ کر سکے، ہم ایک ساتھ بیٹھ کر 2 باتیں نہ کر سکے۔ سلجان خاتون کہتی ہیں بس آپ لوگ ہمیشہ محبت سے رہو۔ اس کے بعد وہ سب کھانا کھانے لگتے ہیں۔ کھانا کھانے کے دوران گندوز عثمان سے کہتا ہے عثمان تم کہہ رہے تھے کہ ہمیں بتانے کے لیے تمہارے پاس کچھ اہم ہے۔ عثمان بالا کی طرف دیکھتا ہے اور تارگن خاتون کو آواز لگاتا ہے۔ بالا عثمان کی زبان پر تارگن کا نام سن کر دکھی ہو جاتی ہے۔ اسی دوران تارگن اندر آتی ہے تو حزل خاتون تارگن کو دیکھ کر خوش ہو جاتی ہے۔ سلجان خاتون بھی یہ منظر دیکھ کر پریشان تھی۔ بالا مکمل طور پر دکھ میں ڈوبی ہوئی تھی کیونکہ وہ سمجھ رہی تھی کہ عثمان تارگن سے اپنی شادی کا اعلان کرنے جا رہے ہیں۔ دوسری طرف نکولا ایک پادری سے کہتا ہے فلیتیس کو خبر بھیجو کہ وہ عثمان کا کام تمام کر دے، عثمان یاولک ارسلان کے قبیلے آ رہا ہے۔ یہ سن کر وہ پادری وہاں سے چلا جاتا ہے تو اسی دوران ہیلن اندر داخل ہوتی ہے اور نکولا سے کہتی ہے آپ نے مجھے یاد کیا نکولا؟ نکولا کہتا ہے ہاں ہیلن، میں یاولک ارسلان کے قبیلے جاؤں گا اور قلعے کے پہرے دار تمہارے پاس رہیں گے۔ ہیلن کہتی ہے ہمیں محتاط رہنا ہوگا، کہیں عثمان پھر سے زیارت کے لیے نہ چلا آئے۔ نکولا کھڑے ہوتے ہوئے کہتا ہے وہ ریبرٹ کا چرواہا بے وقوف نہیں ہے کہ وہ گیہاتوں سے جنگ کا خطرہ مول لے۔ ہیلن پوچھتی ہے کیا آپ کو اتنا ہی یقین ہے نکولا؟ کیا ہوگا کہ وہ اگر آپ کے جاتے ہی قلعے پر حملہ کر دے؟ یہ سن کر نکولا کہتا ہے ہیلن کیا تم یہ کہنا چاہ رہی ہو کہ تم قلعے کی پہرےداری نہیں سنبھال سکتی؟ ہیلن کہتی ہے نہیں، میں یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ آپ نے اس بارے میں غور کیا یا نہیں۔ نکولا کہتا ہے چلیں ہم کہہ لیتے ہیں کہ عثمان قلعے آئے گا اور اگر وہ قلعے آ گیا تو وہ چرواہا گیہاتوں کی آگ بھڑکا دے گا۔ نکولا کہتا ہے ہیلن مجھے ہر طرف سے جتنا پسند ہے۔ یہ کہہ کر نکولا شراب پیتے ہوئے دوبارہ اپنے تخت پر بیٹھ جاتا ہے۔ ادھر دسترخوان پر عثمان تارگن سے کہتا ہے تشریف رکھیں تارگن خاتون۔ تارگن جب دسترخوان پر بیٹھ جاتی ہے تو عثمان کہتا ہے تارگن خاتون میرے نکاح میں آئیں گی اور تارگن ہی مجھے وارث دیں گی۔ یہ سن کر بالا سکتے میں آ جاتی ہے اور سلجان خاتون پریشان ہوتے ہوئے اپنے سینے پر ہاتھ رکھ لیتی ہے۔ عثمان کا فیصلہ سن کر حزل خاتون پاگلوں کی طرح ہنس رہی تھی۔ کچھ دیر خاموشی کے بعد بالا کہتی ہے عثمان صاحب نے بہت مناسب فیصلہ کیا ہے، مجھے سب سے زیادہ حسرت عثمان صاحب کی اولاد کی ہے۔ پھر بالا تارگن کی طرف دیکھتے ہوئے کہتی ہے انشاءاللہ بہت جلد یہ دونوں اپنے نصیب میں بیٹا دیکھیں گے۔ یہ سن کر حزل اونچی آواز میں کہتی ہے انشاءاللہ۔ پھر حزل سلجان سے کہتی ہے سلجان خاتون آپ صبح کیا کہہ رہی تھیں کہ کئی قبیلے میں کس قسم کی شادی ہوتی ہے، اب آپ نے دیکھ تو لیا ہوگا۔ آئی گل غصے سے حزل خاتون کی طرف بڑھنے لگتی ہے تو سلجان کہتی ہے آئی گل میرا دل بھٹی کی طرح جل رہا ہے، اس میں کوئی ایندھن مت پھینکنا۔ پھر سلجان عثمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہتی ہے اللہ تمہیں معاف کرے عثمان۔ عثمان کہتا ہے کل میں یاولک ارسلان کے جرگے میں جاؤں گا، مگر اس سے پہلے میں اور بالا اپنے عہد کے مقام پر جائیں گے اور ہم پھر نیا عہد کریں گے۔ بالا خوشی سے کہتی ہے جیسا آپ چاہیں عثمان۔ دمدار کہتا ہے ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ اللہ ہماری نئی جوڑی کو خوش رکھے۔ اس کے بعد وہ سب دوبارہ کھانا کھانے لگتے ہیں۔ دوسری طرف کمرال ابدال جنگل میں آگ جلا کر بیٹھے ہوتے ہیں۔ انہوں نے اپنی گود میں ایک میمنہ بھی پکڑا ہوا تھا۔ کمرال ابدال کہتے ہیں ہماری ماں سارا بے اولاد تھیں۔ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نہ ان سے شکایت کی اور نہ اللہ سے امید توڑی۔ ہماری ماں سارا ان سے کہنے لگیں کہ آپ کی نسل کا چلنا ضروری ہے، مگر میں بے اولاد ہوں، آپ کسی جوان عورت سے نکاح کر لیں۔ دوسری طرف عثمان اور بالا اپنے عہد والی جگہ پر جاتے ہیں۔ عثمان بالا سے کہتا ہے کیا میں اپنے اس عمل سے تمہارا عہد شکن ہو جاؤں گا؟ بالا نفی میں سار ہلاتے ہوئے کہتی ہے آپ نے ہمارے عہد کو نہیں توڑا عثمان، بلکہ خنجر کے زخم نے توڑا ہے۔ وہ زخم کبھی تو کھل جاتا تھا اور کبھی بند ہو جاتا تھا، مگر اب وہ کبھی بند نہیں ہوگا۔ عثمان کہتا ہے وہ خنجر میرے دل میں پیوست ہوا تھا بالا، جب بھی میں تمہیں اس طرح دیکھتا ہوں تو میرا دل پارا پارا ہو جاتا ہے۔ لیکن تم کبھی مت بھولنا جب ہماری ماں سارا کی امیدیں ٹوٹ چکی تھی تب اللہ نے انہیں بیٹے کی بشارت سے نوازا تھا۔ یہ سن کر بالا جذباتی ہو کر کہتی ہے میں جانتی ہوں عثمان، تب ہمارے سردار حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی قربانی بھی دینے گئے تھے۔ پھر بالا عثمان سے کہتی ہے آپ کولوجہ حصار جا رہے ہیں، میں چاہتی ہوں کہ آپ مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلیں۔ یہ سن کر عثمان حیرانی سے پوچھتا ہے لیکن کیوں بالا، تم ایسا کیوں کہہ رہی ہو؟ کیا تم چاہتی ہو کہ شہید ہو کر تم اپنے سارے درد سے چھٹکارا پا لو؟ بالا کہتی ہے انشاءاللہ میں بھی کسی دن شہید ہو جاؤں گی عثمان، لیکن اس سے پہلے میں تصدیق کرنا چاہتی ہوں
آپ سردار بنیں گے اور آپ کی اولادیں آپ کی سرداری کو قائم رکھیں گی۔ یہ سن کر عثمان کہتا ہے بالا مجھ سے وعدہ کرو، تم اپنی جان کو لوجا حصار میں خطرے میں نہیں ڈالو گی اور میرے دل کو دیکھتی آگ میں نہیں جھونکو گی۔ بالا کہتی ہے میرا وعدہ ہے عثمان، جیسا آپ کہیں گے میں ویسا ہی کروں گی۔ یہ سن کر عثمان بالا کو سینے سے لگا لیتا ہے۔ دوسری طرف فلیتیوس جنگل میں ایک جگہ پر بیٹھا تھا اور وہ ایک خنجر کو دیکھ رہا تھا۔ اسی دوران فلیتیوس کو وہ خیال آتا ہے جب نکولا نے فلیتیوس کو بلوا کر اس سے کہا تھا میں نے تم سے سپہ سالاری سب کے سامنے اسی لیے چھینی ہے تاکہ ہم خفیہ حملہ کر سکیں اور ہمارے اس منصوبے کی خبر کسی کو نہ ہو۔ فلیتیوس کو جب یہ خیال آتا ہے تو فلیتیوس تیر نما آلے سے نشانہ لیتے ہوئے کہتا ہے میں تم سے وعدہ کرتا ہوں نکولا، عثمان کے مرنے تک کسی بھی ترک کو سکون نصیب نہیں ہوگا، اور جب عثمان مر جائے گا تو پھر میں بھی سکون کی موت مروں گا۔ اس کے بعد یاولک ارسلان کے قبیلے کا منظر دکھایا جاتا ہے۔ یاولک ارسلان سرداری خیمے میں دندار، گندوس اور ساوچی کے ساتھ بیٹھا تھا۔ یاولک ارسلان کہتا ہے گیہاتو تک عثمان کی کارکردگی پہنچ چکی ہے، وہ عثمان کو سزا دینے کے لیے اپنے لشکر کے ساتھ تیار کھڑا ہے۔ عثمان کو باز رکھنے کے لیے آخری بار گیہاتو نے مجھے ثالث بنایا تھا۔ وہ کہتا ہے کہ اگر عثمان اور نکولا کے مابین صلح نہیں ہوتی تو میں دونوں کی کھوپڑیوں کو گدھ کی خوراک بناؤں گا۔ دندار پوچھتا ہے کیا گیہاتو عثمان کا مخاطب بن گیا ہے؟ وہ والی ایناگول اور کائی قبیلہ کیوں نہیں کہتا، وہ صرف نکولا اور عثمان کا نام ہی کیوں لیتا ہے؟ یہ سن کر گندوز کہتا ہے کیونکہ جنگ ان دونوں کے درمیان ہے، ظاہر ہے کہ گیہاتو کو ہم سے کوئی پریشانی نہیں ہے۔ ساوچی کہتا ہے یاولک ارسلان ہم نے پہلے بھی تم پر بھروسہ کیا تھا اور تم اس کتے کے پاس چلے گئے تھے اور ہمیں پھانسی کے پھندے تک پہنچا دیا تھا۔ ابھی تم سے اس چیز کا بھی حساب لینا باقی ہے، اگرچہ تم سے حساب آج نہیں لیا جا رہا مگر کسی نہ کسی دن تو لیا جائے گا۔ یہ سن کر یاولک ارسلان کہتا ہے بالکل، اب اس قلعے میں کوئی بھی دوبارہ امن کی بات کرنے نہیں جائے گا، جب بھی ہم اس قلعے میں جائیں گے تو اسے فتح کرنے جائیں گے۔ اسی دوران ایک سپاہی آ کر یاولک ارسلان سے کہتا ہے جناب والی نکولا آیا ہے۔ یاولک ارسلان کہتا ہے اسے اندر لاؤ۔ پھر نکولا اندر داخل ہوتا ہے تو سب کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اندر آ کر نکولا کہتا ہے مجھے ترک خیمہ پسند ہے، یہ خیمہ ملاقات کے لیے بہت خوبصورت جگہ ہے۔ نکولا یاولک ارسلان سے کہتا ہے آپ کے جرگے میں ابھی تک عثمان نہیں آیا۔ یہ سن کر ساوچی یاولک ارسلان سے کہتا ہے اگر یہ جاہل رومن اسی طرح بولتا رہا تو میں گیہاتو کیا کسی کی بھی بات نہیں سنوں گا اور اس کی گردن یہیں پر اتار دوں گا۔ یاولک ارسلان نکولا سے کہتا ہے میں تمہاری کولوجا حصار کی غلطیوں کو سدھارنے کی کوشش کر رہا ہوں، اس میں میری تھوڑی مدد ہی کر دو۔ نکولا کہتا ہے مگر آپ لوگ ایک بار پھر عثمان کو راضی نہیں کر سکے۔ یہ سن کر یاولک ارسلان کہتا ہے عثمان صاحب اینال کی بیٹی تارگن سے شادی کر رہے ہیں۔ یہ سن کر نکولا ہنسنے لگتا ہے اور ساوچی کے سامنے آ کر کہتا ہے اس طرح تو عثمان کائیوں کا سردار بن جائے گا ساوچی۔ دوسری طرف پادری جنگل میں فلیتیوس کے پاس پہنچتا ہے تو فلیتیوس کہتا ہے یہ ایک تیر نما آلہ ہے، کیا تم نے پہلے اسے کبھی استعمال کیا ہے؟ پادری کہتا ہے کبھی نہیں جناب۔ پھر فلیتیوس اس آلے کو اٹھاتا ہے اور کہتا ہے کیا تم چاہتے ہو کہ میں تمہیں اسے استعمال کرنے کا طریقہ سکھاؤں؟ پادری کہتا ہے میں شرف سمجھتا ہوں۔ فلیتیوس اس آلے میں تیر ڈالتے ہوئے کہتا ہے صرف مجھے اور نکولا کو معلوم ہے کہ میں یہاں ہوں، اب جو بھی یہ جانے گا وہ مار دیا جائے گا۔ یہ کہہ کر فلیتیوس پادری پر تیر چلا کر اسے قتل کر دیتا ہے۔ دوسری طرف کائی قبیلے سے سپاہیوں کی ایک بڑی تعداد قلعے کے لیے روانہ ہو چکی تھی۔ آئیگل بھی معرکے پر جانے کے لیے تیاری کر رہی تھی۔ اسی دوران سلجان خاتون اندر آتی ہے اور آئیگل سے کہتی ہے تم کہاں جا رہی ہو بیٹی؟ آئیگل کہتی ہے میں جنگ پہ جا رہی ہوں چچی جان۔ سلجان پوچھتی ہے کون سی جنگ؟ آئیگل کہتی ہے عثمان کولوجا حصار لیے بغیر نہیں رکے گا اور جب تک وہ نہیں رکتا میں بھی نہیں رکوں گی۔ یہ کہہ کر آئیگل وہاں سے چلی جاتی ہے۔ باہر استاد داؤد تلوار تیار کرنے میں مصروف تھے۔ اسی دوران آئیگل اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر وہاں آتی ہے اور اپنی تلوار نکالتے ہوئے استاد داؤد سے کہتی ہے دیکھتے ہیں کہ آپ کی تیار کی گئی تلوار کیسے کام کرتی ہے۔ یہ کہہ کر آئیگل اپنا گھوڑا وہاں سے دوڑا دیتی ہے۔ استاد داؤد اور کمہار ادریس ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر حیران ہوتے ہیں۔ حزل اور لینا بھی آئیگل کو جاتا ہوا دیکھ لیتی ہیں۔ دوسری طرف بمسی صاحب اور اس کے سپاہی جنگل میں ایک جگہ پر عثمان کا انتظار کر رہے تھے۔ اسی دوران عثمان اور بالا اپنے گھوڑوں پر وہاں آ جاتے ہیں۔ بمسی صاحب عثمان کو دیکھتے ہوئے کہتے ہیں ماشاءاللہ کائیوں کا سردار آ رہا ہے۔ یہاں پر اس ایپیسوڈ کا اختتام ہو جاتا ہے۔